ایک فون کال پہ ہوا نکل گئی، عمران خان کا ٹانگ کا درد نکل آیا، بڑا خوفناک درد نکلا۔ عمران خان کو فوری شوکت خانم ہسپتال داخل ہونا پڑا۔ ڈاکٹروں نے تو بڑے خوفناک رزلٹ بتایا، عمران خان صاحب بول بھی نہیں سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز۔ تو جی ناظرین، آج کے دن کے حوالے سے ہمارے پاس آپ کو بتانے کے لیے اور آپ سے شیئر کرنے کے لیے بڑی اہم خبریں ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ہمیشہ ہم آپ کو ایسی انفارمیشن دیتے ہیں جو چند روز میں جس کی خبروں کی تصدیق بھی ہوتی ہے اور وہی خبریں مختلف میڈیا کی زینت بن رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، پی ٹی آئی الیکشن کرواتی عمران خان کے این آر او لینے پہ اتر آئی ہے۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک سنا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن کا مطالبہ کراتے اور کہ فوری الیکشن کرائیں، اب ان کا ایک نیا مطالبہ ہے کہ جی عمران خان کو این آر او دیا جائے، اس کے خلاف کیسز ختم کیے جائیں، اس کو عدالتی ریلیف دیا جائے، اس کو عدالتوں میں جانے سے روکا جائے، اس کو ریلیکسیشن ملی ہے، اس کو ریلیف دیا جائے۔ لیکن کیونکہ دوسری طرف پی ڈی ایم ہے اور مولانا فضل الرحمان ہے، نواز شریف، انہوں نے کہا کسی صورت نہیں۔ کیا عمران خان نے اتنی سزا بھگت لی ہے جتنی دوسری پارٹیوں کے رہنماؤں نے بھگتی ہیں؟ جیلیں بھگتی ہیں، مارے بھگتی ہیں، جھوٹے مقدمات بھگتے ہیں، سارا کچھ بھگتنے کے بعد وہ آج پہنچے اور وہ کس طرح کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف یہ جھوٹے مقدمے ہیں۔ انہوں نے کہ جو عمران خان نے، اگر یہ واقعی جھوٹے مقدمے ہیں تو عمران خان عدالتوں سے بے گناہ ہو کے واپس آ جائے، کیوں نہیں عدالتوں میں پیش ہوتا، ثابت کرے کہ یہ جھوٹے مقدمے ہیں۔ تو خیر یہ دیکھتے ہیں، اور عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ بھی ختم کریں، عدالتوں میں پیشی پر ریلیف دینے کا بھی مطالبہ ہے۔ لیکن جو حکومتی جماعت ہے اور جو ان کے اتحادی ہیں وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسری جانب عمران خان یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہیں کہ آپ الیکشن جب مرضی لیٹ کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، نواز شریف کو بے گناہ کر دیں، نواز شریف کی نہلی ختم کر دیں، اس کو الیکشن لڑا دیں، لیکن مجھے ریلیف دے دیں۔ لیکن حکومت کہہ رہی کہ نہیں، سوری، اگلی دفعہ سے۔ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان تاریخ 2 اور شرائط نامہ 2 کا جو میچ شروع ہوا ہے نا، وہ کئی روزوں سے جاری ہے اور نہ ختم ہونے والی ریڈنگ جو ہے یہ ٹیسٹ میچ سے بھی آگے نکل گئی ہے، یعنی کہ 5 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن ابھی دونوں طرف سے جو مذاکرات کے مطالبات منظر عام پہ آنے شروع ہو گئے ہیں، وہ بے نتیجہ ہی ختم ہو جائیں گے۔ میرا ذرا یہ کہہ رہے کہ یہ کبھی حکومتی کوئی وزیر جو ہے وہ ان کے خلاف بولنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی اپوزیشن سے پی ٹی آئی سے اور ان کے اتحادی شیخ رشید یا تاج الحسن یا خود عمران خان ان کو جو ہے حکومتی مذاکراتی ٹیم کو طریقے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی جو رہنما ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ رزلٹ کیا ہے، لیکن وہ کچھ خاص لوگوں کو، آپ سمجھ گئے ہوں گے، کو بتانا چاہتے ہیں کہ اب ہم زندگی بچے نہیں رہے، معافی دے دو خدا دا جی میں تجھے کہہ رہے دیکھ لو، تھانوں کوئی پتہ نہیں گیا، سانوں تاریخ نہیں ملنی الیکشن دی، لیکن دیکھ لو اسی بڑے ادب دے نال، احترام دے نال اسی پیش ہو رہے ہیں، اچھے بچوں کی طرح ہم پیش ہو رہے ہیں، ہم آتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، جی بھائی کب دیں گے تاریخ، کب دیں گے یہ چیزیں، لیکن ہم دیکھ لیں ابھی تک ہم نے کوئی ایسا وہ روندرباز بچہ نہیں ہوتا جو آپ کھیل خراب کرتا ہے، وہ کردار ہم ادا نہیں کر رہے۔ ایک دن الیکشن کے لیے ریلی نکالی گئی انتخابی مہم کے لیے، اور اگلے ہی روز ایک فون کال پہ ہوا نکل گئی، عمران خان کا ٹانگ کا درد نکل آیا، بڑا خوفناک درد نکلا کہ عمران خان کو فوری شوکت خانم ہسپتال داخل ہونا پڑا، کیونکہ اور ایسے 3.5 سال میں وہ کسی ہاسپٹل کو اتنا قابل نہیں بنا سکے کہ وہاں پہ اپنی ٹانگ کا علاج کروا سکیں۔ تو وہ جو ٹانگ ہے نا، وہ ان کو شوکت خانم ہسپتال لے گئی۔ اب ڈاکٹروں نے تو بڑے خوفناک رزلٹ بتایا، انہوں نے کہا جی ٹانگ کے درد کے باعث عمران خان صاحب بول بھی نہیں سکتے، یعنی کہ ویڈیو خطاب بھی نہیں کر سکتے۔ مکمل خاموشی اور مکمل آرام کا مشورہ دے دیا ڈاکٹروں نے کہ ٹانگ سے نکلنے والی درد اگر منہ سے نکل آئی تو وہ بھی جو ہے نا وہ بڑا اس کے خوفناک رزلٹ آئیں گے۔ اللہ معاف کرے، پتہ نہیں ٹانگ دا درد ہے کسی اور چیز دا درد ہے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ توہین پارلیمنٹ کا جو نئے آرڈیننس جو بل پاس ہوا ہے، نئے پاکستان، اس سے یہ جو بل پاس ہوا ہے اس سے نئے پاکستان اور جمہوری دور کا حقیقی معنوں میں آغاز ہو گیا ہے۔ اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوگا، اور کوئی پارٹی اب یہ الزام نہیں لگائے گی کہ یہ عدلیہ کے سروں پہ سوار ہو کے آئے ہیں یا فوج کے یا اسٹیبلشمنٹ کے سروں پہ سوار ہو کے یہ حکومت میں آئے ہیں یا ہمیں انہوں نے اس کے ذریعے نکالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پارلیمنٹ کو اتنا مضبوط کیا گیا ہے، پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ، ایسے پہلے پارلیمنٹ مضبوط نہیں تھی، اور یہ ایک اچھی روایت ہے
کہ جب بھی کوئی ملک ترقی کرتا ہے وہ جمہوری عمل سے اور جمہوری طریقہ کار سے ترقی کرتا ہے، اور جو ان کے فیصلے ہوتے ہیں، جمہوری فیصلے ہوتے ہیں جو عوام کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، جو بھی ڈلیور کرتا ہے عوام اس کو ووٹ دیتی ہے اور اس کو اپنا سربراہ، اپنا وزیر اعظم چنتی ہے، اس کی پارٹی کو چنتی ہے، تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں اور میرے ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔